السلام علیکم۔ ناول میرے ہم سفر مکمل ناول از قلم کے مکی۔ گھنٹے پہلے تمہیں ایک فائل دی تھی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کو، تم نے ابھی تک نہیں کی؟ باس نے غصے سے کہا تو ماریا گھبرا کر بولی، سر تھوڑا سا رہ گیا ہے، بہت سست ہو تم، ذرا سا کام نہیں ہوتا، بس مفت میں تنخواہ ملتی رہے، آفس تو تم ٹائم راز کے لیے آتی ہو۔ سار نے اسے بہت سنائی تھی، وہ جانتی تھی کام کا غصہ نہیں ہے بلکہ سر کے اوپر ٹھکرانے کا غصہ ہے۔ ماریا کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، وہ اپنی دادی کے ساتھ ایک فلیٹ میں کرائے پر رہتی تھی۔ اس کی دادی ہارٹ پیشنٹ تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ماریا گھر چلانے کے لیے بہت اچھی کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ جاب کرتے ہوئے اسے کچھ ہی دن ہوئے تھے تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا 35 سالہ باس دل پھینک اور گھٹیا سا آدمی ہے۔ آفس میں ماریا سمیت باقی چاروں لڑکیوں سے بھی فری ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ باقی تینوں لڑکیاں تو اس سے ہنس بول لیتی تھی، لیکن ماریا اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اس کا انداز بہت لیا دیا سا تھا۔ وہ باس کے آفس میں بھی انتہائی ضرورت کے تحت جاتی تھی۔ اس کی سیلری کافی اچھی تھی، اس وجہ سے وہ چاہ کر بھی جاب نہیں چھوڑ پا رہی تھی، کیونکہ اس سیلری سے دادی کا علاج بھی ہو رہا تھا۔ لیکن وہ اپنے باس کی گندی نظروں سے بہت پریشان تھی۔ تبھی اس کے آفس میں ارمان لاشاری نام کا بندہ مینیجر کے پی اے کی پوسٹ پر آیا۔ لنچ سے کچھ پہلے وہ باس کو فائل چیک کروا کر واپس اٹھنے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماریا نے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ کر فائل اٹھائی اور بھاگ کر آفس سے باہر آ گئی اور اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سب لوگ لنچ کرنے کے لیے کینٹین میں چلے گئے تھے۔ ارمان لاشاری نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آیا۔ اس نے آج صبح ہی آفس جوائن کیا تھا اور وہ لڑکی سے پہلی نظر میں بہت معصوم اور بھولی سی لگی تھی۔ ماریا پوری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج اسے اپنے اکیلے پن کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، کیونکہ پچھلے مہینے اس کی دادی بھی فوت ہو گئی تھی۔ وہ اپنا دکھ، اپنی تکلیف کسے بتاتی؟ کوئی بھی تو اس کا اپنا نہیں تھا۔ تبھی ارمان لاشاری اس کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، کیا ہوا، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ ماریا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر وہ اچانک ہی بولی، کیا آپ کچھ دن کے لیے میرے شوہر بنیں گے؟ کیا مطلب؟ ارمان لاشاری اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ ہمارے پاس بہت ٹھرکی ہیں اور بیہودہ انسان ہیں، آفس میں سب لڑکیوں کو لائن مارتے رہتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں گی کہ میں شادی شدہ ہوں تو وہ میری جان چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجہ بتانے پر ارمان لاشاری نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے ہاں کر دی اور یوں شام کو دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ارمان لاشاری کو پتہ چلا کہ وہ اکیلی رہتی ہے تو اسے اپنے گھر لے آیا، جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، کیونکہ اس کی ماں فوت ہو گئی تھی اور باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ماریا یہ تو اس کا اتنا بڑا اور شاندار گھر دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا تم کوئی چور ڈاکو ہو؟ ارمان لاشاری حیران ہو کر بولا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ جاب تو تمہاری بھی میری جیسی ہے، پھر اتنا اچھا گھر یہ میرے نانا ابو نے دیا ہے، پھر تمہارے ماں باپ؟ پاپا سالوں پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ماما ابھی اس دنیا میں نہیں رہی، اداسی سے بولا۔ ماریا نے ارمان کے ساتھ والے کمرہ اپنے لیے سیٹ کر لیا اور وہیں رہنے لگی۔ فلیٹ اس نے چھوڑ دیا تھا، اسے کرائے سے زیادہ اکیلا پن کا خوف تھا، اس لیے وہ یہاں آ گئی۔ روز وہ ارمان کے ساتھ ہی آفس جاتی تھی اور ساتھ ہی واپس آتی تھی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی جب الماری کے نیچے سے اسے عجیب سی آواز سنائی دی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو سامنے چوہا بیٹھا تھا۔ وہ ڈر کے مارے چیختی ہوئی بیڈ سے اتر کر بھاگی اور ارمان کے کمرے کا دروازہ کھول کر جلدی سے اس کے کمبل میں گھس کر اس کے ساتھ چپک گئی۔ اس اچانک رات پر سوئے ہوئے ارمان نے ایک دم لائٹ جلا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کمرے میں چوہا ہے، میں ادھر نہیں سوؤں گی، وہ سختی سے اسے پکڑ کر بولی۔ اچھا میں چوہے کو بھگا دیتا ہوں۔ وہ جانے لگا، نہیں جاؤ، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے،
यहीं सोना है, तुम थोड़ा दूर होकर सो जाओ। क्यों मेरे सोए हुए अरमान जगा रही हो? इसकी बातों पे वह हनुवती इसके सीने से सर उठाकर देखने लगी। ऐसी मासूमियत से क्यों देख रही हो? शादीशुदा होके भी कुंवारों वाली जिंदगी जी रहा हूँ। इसके ऊपर से तुम्हारी मारिया भी शर्मिंदा होती अपनी देखते मेरा दिल और जला रही थी। वो बेबसी से बोला तो अजनबी बने रहते शर्म से सुख होती। माँ ने आज ऑफिस में पूरा दिन इसका दूर होकर लेट ली। वो चेहरा देखा तो शाम को घर आते ही खबर बदल ली। क्या हुआ? सारी रात आज तुम ऑफिस में कुछ परेशान लग रही थी। इस ठरकी मोटे ने मुझे कैंडल लाइट डिनर पर इनवाइट किया है, वो जल कर बोली। तो माँ ने जब से मुठ्ठियां भींची। इसके माथे पर बल पड़ गए थे। तुमने इसे मना नहीं किया था मना। कहा था सर मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जाती हूँ, लेकिन वो उल्लू का पट्टा बोला एक दिन में हमें भी मौका दे दो, हम भी आपके बहुत खिदमत करेंगे। घटिया कमीना मनहूस। मारिया इंतहाई गुस्से से बोली तो अरमान ने सारी बोला इसे तो कल मैं सीधा करता हूँ, रहने दो। हाँ मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, अच्छी खासी सैलरी है, फिर ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी। वैसे भी मैं इस कमीने से फासले पर रहती हूँ, आइंदा और भी एहतियात करूँगी। मारिया के बोलने पर अरमान से देख कर रह गया। अगले दिन जब सब लोग लंच के लिए जा रहे थे तो बास ने इसे अपनी केबिन में बुलाया। मारिया कल मैंने तुम्हारे 1 घंटा रेस्टोरेंट में इंतज़ार किया है। बॉस तब के बोला क्यों इंतज़ार किया सर, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जाती हूँ। क्या हो गया? अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं तुम्हें इस वक्त की अच्छी कीमत दूंगा, चाहो तो सोने का सेट भी ले लेना। इसे करीब आकर इसके कंधों से पकड़ कर बोला सर छोड़े मुझे। मारिया तरफ के पीछे हुई। ऐसी भी कोई हुई पड़ी नहीं हो, अगर मैं थोड़ा प्यार से बात कर रहा हूँ तो अपनी औकात मत भूलो। खुद से मैं इसकी कमर में हाथ डाल के इसे खुद के करीब करता हुआ बोला, जबकि वो इसे पीछे थका देने लगी। इसी वक्त अरमान शारी ऑफिस में दाखिल हुआ और मारिया को पीछे करके एक जोरदार मुक्केबाज के मुंह पर मारा और बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तुम 2 टके के मुलाजिम, मैं तुम्हें अभी अभी जॉब से निकालता हूँ, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। बॉस मार खाते हुए गुस्से में बोला तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं तो तुम्हें घटिया आदमी, वो भी हमेशा के लिए। अरमान शारी इसके सर पकड़ के जोर से दीवार में मारते हुए कहा कौन हो तुम? बॉस ने मार खाते हुए पूछा। अरमान शारी सबा शारी का बेटा, इस कंपनी का मालिक। लेकिन सर आप तो लंदन में थे ना? हाँ लंदन में था, लेकिन जब मुसलसल कंपनी खसारे में जाने लगी तो मुझे हकीकत जानने के लिए बेस बदल कर यहाँ आना पड़ा, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि तुम पर भरोसा करके जो कंपनी मेरी माँ ने तुम्हें सौंपी थी, तुमने इससे खूब दौलत बटोरी है। अब सारी उम्र तुम जेल में चक्की पीसोगी, मेरी माँ की मेहनत की कमाई लूटने के लिए और मेरी बीवी पर गंदी नज़र रखने के लिए। अरमान शारी ने इसे खूब मारने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मारिया रोते हुए इसके साथ घर आ गई। इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं रो? इसने मुझे हाथ लगाया है। सॉरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। अगर मैं वक्त पर पहुंच जाता तो वो तुम्हें छू भी नहीं सकता था। हाँ तो गलती आपकी है ना, जब आपका अपना ऑफिस था तो आप इस कमीने को पहले ही बाहर फेंक देते ना। मैंने आपको बताया भी था वो कमीना मुझे कैसी नज़र से देखता है। सॉरी यार, बस इसके खिलाफ मुझे कुछ सबूत चाहिए थे, इसीलिए वक्त लग गया। अब तुम मुझसे ज़्यादा दूर होकर बैठो, बल्कि अपने कमरे में जाओ। तुम ऐसे ही चिपकती रही तो याद रखो मैं आज तुम्हें नहीं बख्शूंगा। इसके कहने के बावजूद जब मारिया से अलग नहीं हुई तो वह इसके चेहरे पर झुकता चला गया। अरमान के इरादे ठीक नहीं ना थे, इसकी धड़कन तेज हुई थी। मारिया, अरमान ने इसे हिंच के साथ लगाते इसकी कमर में बाजू डाले। मारिया की शर्ट सरकते इसने कमर पर लब रखी। मारिया की जान निकली थी, सांस अटका। बाजू को कसते इसने मारिया को और खुद के साथ लगाए। इतना करीब थे दोनों। अरमान प्लीज़, मुझे कुछ हो जाएगा। वो बोल नहीं पा रही थी। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मारिया का रुख अपनी तरफ करते इसने
گلے لگایا۔ محسوس کرو مجھے اپنے قریب، سانسوں کے پاس۔ بجھل سرگوشی تھی، اتنی پاس جتنی دھڑکن سانسیں میرے ہونٹوں کے اپنے ہونٹوں پہ فیل کرو۔ کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے ساتھ لگائے کھڑا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ، تیز دھڑکن۔ مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے اس کی دھڑکن سنبھال رہی۔ میں ہوں نا، سب خود ہی ہو جائے گا۔ اس کی مدھم سرگوشیاں تباہی میں تھیں۔ ارمان نے ہونٹوں کو گرفت میں لیا، ہائے شدت سے کس کرتے اس نے ماریہ کو قریب کیا۔ جان ہونٹوں کی حرکت، قربت، گیلے بدن برابر آگ لگی تھی۔ اذان کے گلے میں بازو ڈالے وہ بہک رہی تھی۔ اتنا دلکش احساس ہونٹوں کو چھوڑتے اس نے گردن پہ ہونٹ رکھے تھے۔ ماریہ اسی لمحے نے گھبرا کر سانس لیا۔ وہ بے قابو ہوئی۔ ماریہ کی شرٹ کو بٹن کھولتے اس نے شرٹ سائڈ پہ کی، گردن، چیسٹ، کندھے کس کرتے اس نے بائٹ کیا۔ نشان بننے شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پیچھے ہوتے ہی مرال کی شرٹ اتاری۔ مرال نے آنکھیں بند کی، روکا نہیں تھا۔ اپنی شرٹ پرے پھینک کے اس نے ماریہ کا ہاتھ پکڑا کہ سینے پر رکھا۔ محسوس کرو جان، آنکھیں کھولو، میرے آنکھوں میں دیکھو۔ اس نے کان کی لو ہونٹوں میں دی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ارمان کو دیکھا، ہونٹوں کو ایک بار پھر اپنے ہونٹوں میں لیتے وہ ماریہ کو انگلی کس کرنے لگا۔ ماریہ پہلے تو اس کی شدت پر حیران ہوتی، لیکن پھر ارمان کی لمس میں کھوتی ہوئی ارمان کو کس بیک کرتی، اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے وہ ایک دوسرے کو پیشنیٹلی کس کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے قریب کر رہے تھے۔ 10 منٹ کی شدت بھری کس کے بعد وہ الگ ہوئے۔ ارمان پلیز، آج نہیں۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ آہستہ سے اس کے کپڑے وجود سے الگ کرتے ارمان اس پر جھکتا چلا گیا۔ جلدی ہی ماریہ کی سس کے کمرے میں گونجنے لگی تھی اور ارمان اس پر بنا رحم کیے آج ہی ساری شدتیں لٹا دینا چاہتا تھا، جیسے نہ جانے آج اگر وہ پیچھے ہٹا تو ماریہ اسے دوبارہ پاس آنے نہیں دے گی، اور وہ بیچاری اس کی باہوں کے ساتھ میں لپٹی گہرے سانس بھرتی اس کی شدتوں سے بچنے کے لیے مسکین منہ بنا رہی تھی۔ کہاں جھیل سکتی تھی وہ اس جلاد کی شدت۔